اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج ہمارا سبق نمبر 14 ہے، اور سب سے پہلے ہم 14 یہ یعنی کہ قرآن مجید کا سورۃ العصر کا ترجمہ اور اس کی اہمیت دیکھیں گے۔ اس کے بعد ہم پارٹ بی میں یضربو، یسمعو، یعلم، یعمل، ماذا، یہ سب سیکھیں گے گرامر میں، اور نکات تعلیم یا شوق آخری میں سیکھیں گے۔ اس سبق میں ہم 18 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن مجید میں 4445 بار ریپیٹ ہوئے ہیں۔ آج کے سورہ کا نام ہے سورۃ العصر، اور اس کا تعارف ہے ایک مختصر لیکن جامع سورت ہے۔ اس میں انسان کو خسارے سے بچنے کا یا اس کی نجات ملا دیا گیا ہے۔ اس میں 4 خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے 2 اپنی ذات بہتری اور نفس تزکیے کے لیے ہیں، عقیدہ اور اعمال صالح، اور ان کی اور میں بقیہ 2 معاشرے کی اصلاح سے متعلق ہے، ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرنا اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرنا۔ تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں سورۃ العصر۔ والعصری، وا کا مطلب ہم سیکھے تھے اور، لیکن یہاں پر کیا ہے، وا کا مطلب ہے العصر مطلب زمانہ، العصری قسم ہے زمان کی۔ تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ وا کا مطلب اور ہے یا پھر قسم ہے؟ تو جب بھی کسی نون سے پہلے وا ہوگا تو اس نون کو یعنی اسم کے آخری حرف کے نیچے زیر ہوگا، تو اس سے ہمیں پتا چلے گا اس واو کا مطلب ہے قسم ہے۔ اس طرح کے الفاظ قرآن میں بہت ساری جگہ آئے ہوئے ہیں، جیسے کہ سورۃ الفجر میں والفجر اور واللیلی والنجمی والسمائی۔ تو یہاں پر ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں جہاں کہیں بھی وا ہے اور اس کے بعد اسم ہے، اس کے نیچے زیر لگایا گیا ہے، تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس وا کا مطلب ہے، واو کا مطلب ہے قسم ہے۔ والعصری قسم ہے زمانے کی، وا کا مطلب اور بھی ہو سکتا ہے لیکن یہاں پر قسم کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ والعصری قسم ہے زمانے کی۔ کئی صورتیں اس قسم سے کئی صورتیں قسم سے شروع ہوتی ہیں، جیسے والفجری واللیلی والنجمی والسمائی، اس طرح سے۔ عصر مطلب زمانہ، اور اس کو ہم اردو میں بھی، فصیح اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ عصر حاضر یعنی زمانہ حاضر۔ اردو کی مثال میں ہم اس طرح سے استعمال کریں گے۔ زمانے کی قسم اس لیے کھائی ہے کہ آگے جو بات بیان کی جا رہی ہے اس بات پر زمانہ گواہ ہے، یعنی تاریخ گواہ ہے۔ سب سے سچی تاریخ اور اہم تاریخ قرآن مجید ہے، جس میں آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک مختلف قوموں کی تاریخ بیان کی گئی ہے۔ تو اس لیے یہاں پر کیا ہے، زمانے کی قسم کھائی گئی ہے۔ تو جو بھی واقعہ ہوتا ہے تو زمانہ ہی اس واقعے کا گواہ ہوتا ہے۔ اور آیت نمبر 2 ہے ان الانسان لفی خسر۔ ان اس کا مطلب ہے بے شک، اور ہم لوگ یہ پہلے بھی سیکھ چکے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس سے ہم انا کا لفظ یاد کر چکے ہیں، انا بے شک
الانسانا، انسان لفی خسر، لا کا مطلب ہے البتہ ہوگا، یا پھر ہم اس کو ضرور کے طرح بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ لفی، فی میں، خسر مطلب خسارہ، لفی خسر، لا البتہ، فی میں، خسر مطلب خسارے میں، لفی خسر البتہ خسارے میں ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہم طرف سے ہمارے لیے وارننگ کی طرح ہے، سمجھیے۔ اور یہاں پر انا کا مطلب ہے بے شک، یہ ہم لوگ سیکھ چکے ہیں، اور یہ قرآن مجید میں 1534 بار ریپیٹ ہوا ہے۔ اور ان کا مطلب ہے اگر، اور اس کا ہم اس کی مثال کیسے یاد کر سکتے ہیں ہم؟ انشاء اللہ، اگر چاہے اللہ۔ تو ان کا لفظ کیا ہے؟ قرآن مجید میں 691 بار استعمال ہوا ہے۔ الانسان، الانسان یعنی کہ ایک تمام بنی آدم، جس طرح ہم لوگ سورہ فاتحہ میں سیکھے تھے من الشیطان یعنی کہ شیطان سے، تو اسی طرح الشیطان مطلب ساری شیطانی جنس، اسی طرح الانسان مطلب ساری انسان، یعنی کہ ایک بنی آدم کے جو تمام انسان ہیں ان سب کو بتایا گیا ہے۔ ان الانسان، بے شک انسان، لفی خسر، لا کا مطلب البتہ، فی کا مطلب میں، لفی البتہ میں، خسرن خسارہ، گھاٹا، نقصان۔ اس کو عربی میں خسارے کو خسرن کہا جاتا ہے، گھاٹا اور نقصان اردو میں، اور خسارہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے۔ البتہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آج کل کیا ہے، البتہ بہت کم استعمال ہوتا ہے، تو ہم ضرور بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ بے شک انسان ضرور خسارے میں ہے۔ تو اس میں 4 باتیں تاکید سے، ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بیان کی گئی یہ آیت ہے، اور پھر قرآن مجید کبھی جھوٹ نہیں کہتا، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہے، اس میں 4 تاکید کی گئی ہے، 4 مرتبہ، یعنی کہ والعصر، یعنی کہ قسم ہے یہاں پر زمانے کی، تو قسم کھانا بھی کیا ہے، ایک تاکید ہی ہے، بات میں اثر پیدا کرنے کے لیے، زور پیدا کرنے کے لیے قسم کھائی جاتی ہے۔ تو ایک تو قسم کھائی گئی ہے، پھر اس کے اوپر انا یعنی کہ بے شک، ان الانسان بے شک انسان، یہ بھی کیا ہے، تاکید کے لیے، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو یہ بھی کیا ہے، ہم تاکید کے لیے ہی استعمال کرتے ہیں۔ لا کا مطلب ضرور یا پھر البتہ، لفی ضرور میں، خسر یعنی کہ خسارے میں ہے۔ تو یہاں پر 4 باتیں تاکید کے طور پر بیان کی گئی ہے، ایک تو قسم کھائی گئی ہے، انا، اور پھر لا کہا گیا ہے، اور اس کے بعد خسرین یعنی کہ خسارے کی بات بتائی گئی ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہی آیت کافی ہے ہماری زندگی میں کیا ہے، سدھار لانے کے لیے۔ یہ صورت مجھ جیسے انسان کو جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہے۔ تاکید پر تاکید سننے کے بعد مجھے اپنی بیداری میں اضافہ کرنا چاہیے، فوری دعا کریں، دعا کہ اے اللہ مجھے خسارے سے بچا۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ بیان کیا گیا ہے، زمانے کی قسم ہے، بے شک ضرور انسان خسارے میں ہے، تو یہ بات کیا ہے، ڈیفینیٹلی ہے، کبھی جھوٹ ہو ہی نہیں سکتی۔ تو جب بھی ہمیں کسی خطرے کا احساس ہو، تو فوراً کیا ہے، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، اس کی پناہ طلب کرنا ہے، اور دعا کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں خسارے سے بچا لے۔
قرآن میں دی گئی تاریخ سچی ہے اور سب سے اہم تاریخ ہے. اس میں اللہ نے بار بار مختلف قوموں کے بارے میں بتایا کہ جس قوم نے اللہ کو اور رسولوں کو نہیں مانا وہ برباد ہو گئے اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے برباد رہیں گے. تو جیسا کہ ہم قرآن مجید ترجمے سے پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کون کون سی قوم جو ہے خسارے میں تھی، یعنی کہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے وہ خسارے میں گئے اور برباد ہو گئے. انسان نقصان میں ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں سے دور رہیں جو نقصان تک پہنچاتی ہیں. تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیتوں کو سمجھ کر پڑھنا ہے اور اس کی نافرمانی سے بچنا ہے. تو ایک بار پھر ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں. والعصر، قسم ہے زمانے کی. وا مطلب قسم، العصری مطلب زمانہ. والعصری، قسم ہے زمانے کی. ان الانسان لفی خسر، ان بے شک، الانسان انسان، لفی لا کا مطلب البتہ یا پھر ضرور بھی ہو سکتا ہے. فی کا مطلب میں، لفی البتہ میں، خسرن خسارے میں. لفی خسرن، لا کا مطلب البتہ، فی خسرن خسارے میں. ان الانسان بے شک انسان، لا البتہ، فی خسرن خسارے میں ہے. ان الانسان لفی خسرن، بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے. تو اس میں تمام انسان شامل ہیں. قرآن کو ہمیں زندگی میں کس طرح لانا چاہیے، جیسا کہ عکاشہ رضی اللہ عنہ کی مثال ہے. جیسا کہ ہم پہلی کلاس میں سیکھے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کرتے ہیں کہ 70,000 لوگ جنت میں بنا حساب کتاب جنت میں شامل ہوں گے. تو عکاشہ رضی اللہ عنہ فوراً اٹھتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کریں کہ میں ان 70,000 لوگوں میں سے ہو جاؤں. تو فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عکاشہ تم ان 70,000 لوگوں میں سے ہو گئے. تو اس کے بعد ایک اور صحابی اٹھتے ہیں اور وہ بھی کہتے ہیں کہ میرے لیے بھی دعا کریں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عکاشہ تم پر سبقت لے گیا. تو اس لیے جب بھی ہم کوئی اچھا کام یا اچھا کچھ سنے کیا ہے اس کام کی پہل کر دینی چاہیے. مسلسل دعا کیجیے کہ اللہ چاروں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، احتساب ہو گزرے زمانے کا اور بنے مستقبل. تو ہمیں چاروں چیزوں کا پلان بنانا چاہیے. تو آپ چلتے ہیں کہ کون کون سے ہیں. الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ کا مطلب ہے سوائے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلی آیت میں کیا ہے، بالعصر زمانے کی قسم کھائی، اور دوسرے آیت میں کیا کہا، ان الانسان لفی خسر، یعنی کہ بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے. تو سب انسانوں کو، الانسان یعنی کہ تمام انسانوں کو خسارے میں کیا. یہاں کیا ہے، کچھ لوگوں کا ذکر ہے کہ خسارے میں نہیں ہے. تو وہ کون ہے، ایکسپشن، یعنی اللہ کا مطلب ہے سوائے. یعنی کہ اگر کسی کلاس میں کچھ ایک یا دو بچے پاس ہو اور باقی فیل ہو گئے تو استاد کیا کہے گا، سب فیل ہو گئے سوائے دو کے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ تمام انسان کیا ہے، خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے. اور وہ کون لوگ ہیں اب ہم دیکھتے ہیں. الا الذین، سوائے ان کے جو، اللہ مطلب سوائے، جیسے کہ لا الہ نہیں ہے کوئی الہ
इल्ला मतलब सिवाय, अल्लाह कर सकते हैं कि इल्ला का मतलब सिवाय है। अल्लजीना, अल्लजीना यानी कि अल्लजी एक के लिए इस्तेमाल होता है और अल्लजीना क्या है, जमा के लिए इस्तेमाल होता है। अल्लजीना सिवाय उनके जो, कौन लोग हैं, आमनु, आमनु, और लफ्ज बना है ईमान से, ईमान लाने वाला कौन है, मोमिन है। वो अमिलू और अमल की, अमिला उसने अमल किया, अमिलू उन सब ने अमल किया। तो ये वर्ड भी हम लोग सीख चुके हैं, अमिला उसने अमल किया, अमिलू उन सब ने अमल किया। इसी तरह आमना ईमान या आमनु वो सब ईमान लाए। तो कौन लाए, इल्लल लजीना लाए उनके जो ईमान लाए, आमनु वो अमिलू और अमल किए, कौन से अमल, अस्सॉलिहात। और सॉलिहात क्या है, सॉलिह। तो इल्लल लजीना आमनु व अमिलु सॉलिहाती, सिवाय उनके जो, या फिर सिवाय उन लोगों के जो आमनु ईमान लाए, वो अमिलु और अमल किए, अस्सॉलिहात नेक। तो तमाम इंसान खसारे में है, सिर्फ उन लोगों के जो ईमान लाए और अमल किए नेक। अल्लाह को कौन सा अमल कबूल करता है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला नेक बुरा अमल कबूल करता है। तो हमारा जवाब होगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला नेक अमल कबूल करता है। तो यहाँ पर है वो अमिलुस सालिहात, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल करता है वो कौन सा अमल है, सॉल, सॉलिहात, सॉलिहा की जमा सॉलिहात। इसलिए सॉलिहात का मतलब नेक है। सालेह की जमा सालिहून, सॉलिहीन। इसी तरह नेकी क्या है, ये फेमिनाइन होने की वजह से सॉलेहा बोलेंगे इसे, और सॉलेहा की जमा हो सॉलिहात। तो सॉलिहात मतलब नेक अमल की तरफ इशारा है सॉलिहात। तो यहाँ पर क्या है, हमें दुआ करना चाहिए, ऐ अल्लाह हमें पक्का ईमान नसीब कर। हाँ, ईमान अल्लाह पर, उसके रसूलों पर, फरिश्तों पर, किताबों पर, क़यामत दिन पर और तकदीर के अच्छे और बुरे होने पर कितना है, ये हमें एहसाब करना है और हमें प्लान बनाना है कि ईमान की मजबूती का प्लान कुरान और सुन्नत ताला ने लोगों के साथ वगैरह। तो इस तरह से क्या है, हमें प्लान बनाना चाहिए। एक तो दुआ करना चाहिए, दूसरा एहतसाब करना चाहिए और तीसरा प्लान बनाना चाहिए। और जब अमल सालेहा की बात हुई तो हमें ये भी दुआ करना चाहिए कि ऐ अल्लाह हमें अमल सालेह नसीब कर, यानी कि हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा। और एहतसाब करना चाहिए कि नमाज, रोजा, ज़कात, हज, कुरान पढ़ना, जिक्र करना, भलाई का हुक्म देना और बुराई से रोकना, क्या ये सब हम लोग कर रहे हैं। और इसके बाद हमें प्लान है कि हर अमल में कुछ प्लान बनाइए, यानी कि जैसे जैसे हम कोई भी आयत देखें तो उसको हमारी जिंदगी में अमल पैरा करने की प्लान बनाना चाहिए। नुकसान में वो लोग नहीं हैं जो ईमान ले आए और नेक काम किए। तो यहाँ पर क्या है, इल्लल लजीना आमनु व अमिलु स्वालिहाती, जैसा कि आयत नंबर 2 में बयान किया गया है, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र, बेशक तमाम इंसान क्या है, अलबत्ता खसारे में है, सिवाय, इल्ला सिवाय, अल्लजीना उनके जो, आमनु ईमान लाए, वो अमिलु स्वालिहाती और अमल किए
नेक। और यह है आयत नंबर 3, वो तवासौ बिल हक्की वो तवासौ बिस्सब्री, वो तवासौ और एक दूसरे को वसीयत की। ता से मतलब तवासौ, एक दूसरे को वसीयत की, बिल हक की, किससे, हक की, एक दूसरे को वसीयत की हक की, वो तवासौ और एक दूसरे को वसीयत की, बिस सब्री, सबर की। एक तो उन्होंने खुद किया ये अमल सौले, हक पर होना और सबर करना, ये अमल सौलेह में से है। तो एक तो उन्होंने इस पर अमल किया और फिर दूसरों को इस बात की वसीयत की। तो तवासौ का मतलब है एक दूसरे को वसीयत की। तो ये अरबिक वर्ड्स का जो टेक्निक है वो यहाँ पर बताई गई है। दरसा मतलब पढ़ा, वो पढ़ा। दर्रसा मतलब पढ़ाया, दरसा मतलब पढ़ा, दर्रसा मतलब पढ़ाया। इस तरह दरसा मतलब एक दूसरे को पढ़ाया। दरसु, यहाँ पर के लिए होता है दूसरे को, और क्या है, रसूल ने दूसरे को पढ़ाया। ये तदारसु, उन सब ने एक दूसरे को नसीहत की। तो एक दूसरे को वसीयत की हक की, वो तवासो बिस्सब्री और एक दूसरे को वसीयत की सब्र की। और ये सब्र वर्ड कुरान में 15 बार इस्तेमाल हुआ है। सबर क्या है, साबित कदमी, मुस्तकिल मिजाजी और डटे रहने को कहते हैं। सबर के मुख्तलिफ तरीके होते हैं और वो है साबित कदमी, मुस्तकिल मिजाजी और डटे रहना। सबर कहते हैं बर्दाश्त करना और अपने आप को काबू में रखना। और ये है नेकी पर सबर करना। जब हम रोजा रखते हैं तो हमें जब भूख और प्यास लगती है तो उस पर हमें सबर करना चाहिए। गुनाहों से बचने पर सबर करना। अगर कोई हमारा साथी गुनाह के लिए उभारे तो उससे बचने के लिए भी हमें सबर करना पड़ता है। और मुश्किलात का सामना करने पर सबर करना। जब हम पर आजमाइश आती है तो उस वक्त क्या है, हमें चीखो पुकार नहीं करना चाहिए बल्कि सब्र से और मुस्तकिल मिजाजी से काम लेना है। तो सब्र के ये मुख्तलिफ तरीके हैं जो इसमें बताए गए हैं। तो सबसे पहले हमारी दुआ होनी चाहिए, ऐ अल्लाह मुझे हक पहचानने की तौफीक दे, कुरान व हदीस व सीरत का मुसलसिल इल्म हासिल करता हूँ, उल्मा से सीखता हूँ सही तरीके के बारे में। तो ये एहतसाब करना है हमें क्या हम सही इल्म हासिल कर रहे हैं। और अगर हम सही इल्म हासिल कर रहे हैं तो हमें प्लान बनाना चाहिए, इल्म हासिल करने का प्लान, दावत, ट्रेनिंग किस माहौल में और कैसे दें, इसका भी हमें प्लान करना चाहिए। नुकसान से बचाने वाली चीजों में ईमान और अमल साले, अच्छे काम के अलावा दो और काम भी हैं जो यहाँ पर बयान किए गए हैं। दूसरों को सच्ची यानी कि हक बात बताना और उसकी तबलीग करना। एक तो हमें हक पर चलना है और दूसरों को हक की बात बताना है और हक की तबलीग करना है। दूसरों को दीन पर अमल करने पर मुसीबत और परेशानी के वक्त या आम मुसीबत के वक्त सब्र की नसीहत करना। यानी कि अगर कोई हमारा साथी जो परेशान है आजमाइश की वजह से तो उसको भी क्या है, सब्र की नसीहत करना। दूसरे को सच्ची बात बताते हैं तो हमारे पास हक बात बताने के लिए एक बेहतरीन मंसूबा होना चाहिए। क्या आपके पास मंसूबा यानी कि प्लान है? आपके उस्ताद, वालिदैन, दोस्तों के साथ मिलकर मंसूबा बनाइए और इस पर अमल कीजिए।
اب ہم پورے تصور اور احساس کے ساتھ مکمل سورت پڑھیں گے، سورت العصر۔ تو جب بھی ہم اس سورت کو پڑھیں تو یہ چار چیزیں ہمارے دل میں ہونی چاہیے، اور ہم عہد کریں کہ ان چار چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں ضرور لائیں گے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔